دوستوں السلام علیکم، میں امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ امریکہ کی غداری کا تاریخی پس منظر کیا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ دنیا میں شاید پاکستان واحد ایسا ملک ہے جسے امریکہ نے ہمیشہ اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنے کے بعد دھوکہ دیا، اور پاکستان نے بھی ہر دفعہ خوشی خوشی دھوکہ کھایا ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد پاکستان مروز وجود میں آیا تو اس کے سامنے صرف دنیا کے دو طاقتور کیمپ امریکہ اور سوویت یونین کے آپشن موجود تھے، لیکن پاکستان نے امریکی کیمپ کو چنا اور اس وقت کے وزیر اعظم لیاقت علی خان روس کی دعوت ٹھکرا کر امریکہ کے دورے پر چلے گئے۔ 1954 میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان ایک میوچل ڈیفنس معاہدہ طے پایا، جس کو پاکستان نے بھارتی جارحیت کے خلاف تحفظ سمجھا۔ اسی طرح پاکستان سوویت یونین کے خلاف امریکہ کی سرپرستی میں بنائی گئی دو تنظیمیں C2 اور CENTU بھی شامل ہو گیا۔ یہ پاکستان کی سفارتی ناکامی تھی کہ اس نے صرف اور صرف امریکہ پر اتفاق کیا اور سوویت یونین کی ناراضگی کو ہمیشہ کے لیے مول لے لیا۔ اس کے برعکس انڈیا نے ان دونوں طاقتور کیمپوں میں سے کھلم کھلا کسی ایک میں شمولیت اختیار نہیں کی، بلکہ دونوں کے ساتھ ذاتی مفادات کے لیے بیلنس تعلقات استوار کیے۔ پاکستان نے تو امریکہ کو اپنے ایئر بیس بھی دے دیے، جہاں سے امریکی سپاہی جہاز اڑا کر سوویت یونین کی نگرانی کرتے تھے۔ پاکستان کو اپنی ان غلط پالیسیوں کا مزہ 1965 کی جنگ میں چکھنا پڑا، جب امریکہ نے پاکستان کی نہ صرف مدد کرنے سے انکار کر دیا بلکہ انڈیا اور پاکستان دونوں پر اقتصادی اور اسلحے کی پابندی عائد کر دی۔ ان پابندیوں کا نقصان صرف پاکستان کو پہنچا کیونکہ روس انڈیا کی کھلی مدد کرتا رہا۔ اسی طرح 1971 کی جنگ میں بھی سوویت یونین نے انڈیا کے بھرپور مدد کی، لیکن پاکستان اتحاد امریکہ کا پاکستان کی مدد کے لیے آنے والا 7واں بحری جہاز آج تک نہیں پہنچا۔ جب ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کو نیوکلیئر پاور بنانا چاہا تو اسے امریکی دھمکیاں اور پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ جب 1979 میں سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کیا تو امریکہ کو پاکستان کی یاد پھر آئی اور ایک فوجی امر کی حکمرانی میں پاکستان نے بنا سوچے سمجھے امریکہ کی جنگ لڑنے کا ٹھان لی۔ ضیاء الحق نے امریکہ سے کہا کہ ڈالر اور اسلحہ تمہارا، بندے ہمارے لڑیں گے۔ CIA اور ISI نے پوری دنیا سے کوئی 25-30 ہزار مجاہدین اکٹھے کیے اور انہیں پاکستان زمین پر ٹریننگ دی، اسلحہ دیا اور ان کو افغان جنگ کا حصہ بنا دیا۔ سوویت یونین کو افغانستان میں شکست ہوئی۔ اسی طرح امریکہ کا مشن مکمل ہوا اور اس سے پاکستان کی مزید کوئی ضرورت نہ رہی۔ اس کے فوراً بعد پاکستان پر امریکہ نے پلیسر اومڈنٹ کے تحت پابندیاں عائد کر دیں۔ افغان جنگ کے نتیجے میں پاکستان میں کالا شگوف کلچر اور منشیات استعمال عام ہوا۔ امریکہ نے پاکستان کو ان 25 سے 30 ہزار مجاہدین کی رحم و کرم پر اکیلا چھوڑ دیا۔ 1998 میں بھارت نے ایٹمی دھماکے کر دیے اور جب پاکستان نے اپنے ساکھ کو برقرار رکھنے کے لیے جوابی نیوکلیئر ٹیسٹ کیے تو امریکہ نے پاکستان پر پھر پابندیاں عائد کر دیں۔ کچھ عرصے بعد 9/11 کے واقعہ رونما ہوا تو امریکہ کو پھر سے پاکستان کی یاد ستانے لگی اور اس نے پاکستان پر لگائی کئی گزشتہ پابندیاں ختم کر دیں۔ امریکہ نے اب افغانستان میں اپنے ہی تیار کردہ مجاہدین کو دہشت گردی قرار دے کر ان کے خلاف جنگ میں پاکستان کی مدد چاہی۔ بدقسمتی سے اس وقت پھر پاکستان پر ایک فوجی ڈکٹیٹر قابض تھا۔
مشرف نے ڈالرز اور اپنی غیر قانونی حکومت کے حق میں امریکی سپورٹ کے عوض امریکہ کو ہوائی اڈوں کے ساتھ ساتھ اسلحے کی سپلائی کے لیے زمینی راستہ دے دیا۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی میں اس یو ٹرن کے عوض پاکستان اب تک 70,000 سے زائد جانوں اور کئی بلین ڈالر کا مالی نقصان اٹھا چکا ہے۔ مشرف دور ختم ہوا تو ساتھ ہی امریکہ میں بش حکومت کی بھی مدت پوری ہوئی۔ اب امریکی عوام بھی جنگوں سے چھٹکارا چاہتے تھے، اس لیے اوباما اور حالیہ صدر ٹرمپ نے اپنی الیکشن کمیشن میں امریکن جنگیں ختم کرنے کے وعدے کیے۔ لہٰذا امریکہ نے افغانستان میں اپنی شکست کا سارا ملبہ پاکستان پر ڈال دیا۔ تاہم ایک تو امریکہ اپنی شکست قبول کرنے کو تیار نہیں ہے اور دوسرا وہ چائنا کو کنٹرول کرنے کے لیے ساؤتھ ایشیا میں اپنی موجودگی کو برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ اس زمن میں امریکہ اور بھارت دونوں افغانستان پر اپنے مفادات کی تحفظ کے لیے کنٹرول چاہتے ہیں۔ امریکہ انڈیا کو چین کے خلاف ساؤتھ ایشیا کی ایک مضبوط جنگی طاقت بنانا چاہتا ہے۔ بس دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے، اس لیے امریکہ اور انڈیا کی باہمی مفادات دونوں ملکوں کو ایک دوسرے کے قریب لائے ہیں۔ ایسی صورتحال میں امریکہ پاکستان کو ڈو مور کے پیغامات دیتا ہے، $300 ملین کی ایڈ بھی روک لیتا ہے۔ امریکہ نے پاکستان فوجیوں کو اپنے ملک میں ٹریننگ دینے پر بھی پابندی لگا دی ہے۔ کیا امریکہ نے پاکستان کے ساتھ دوبارہ وہی کچھ نہیں کیا جو کہ افغانستان جہاد کے ختم ہونے کے بعد 1990 کی دہائی میں کیا تھا؟ امریکہ اب بھی انڈیا کے ساتھ فوجی معاہدے کر رہا ہے، جس کے تحت وہ انڈیا کو حساس فوجی ٹیکنالوجی، میزائل سسٹم اور اہم جنگی جہاز دے رہا ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر وہ انڈیا کو ایک بہت ہی اہم نیوکلیئر سپلائر گروپ کا حصہ بنانے کے لیے مکمل سپورٹ کر رہا ہے۔ انڈیا کو اقوام متحدہ کے سب سے اہم ادارے سیکورٹی کونسل کے مستقبل رکنیت حاصل کرنے میں بھی امریکہ کی مدد حاصل ہے۔ ایسا کرتے وقت اسے پاکستان کے تحفظات کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ امریکہ آج کل پاکستان کے خلاف انڈیا کی زبان بول رہا ہے۔ یہ ہماری خارجہ پالیسی کی واضح ناکامی ہے۔ اب پاکستان کو ماضی میں بار بار دہرائی گئی غلطیوں کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے، لہٰذا عصر حاضر میں ہمیں چین کے علاوہ روس کے ساتھ بھی تعلق مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ روس نے مسئلہ کشمیر پر کئی دفعہ انڈیا کے لیے اقوام متحدہ میں ویٹو کیا ہے۔ کیا کبھی امریکہ نے پاکستان کے لیے ایسا کیا ہے؟ امریکہ تو بلکہ ہمیں مشورہ دیتا ہے کہ اقوام متحدہ میں نہیں بلکہ انڈیا اور پاکستان کو آپس میں مل کر یہ مسئلہ حل کرنا چاہیے، اور یہی ایجنڈا انڈیا کا بھی ہے۔ بس پاکستان ایک متحرک اور کامیاب خارجہ پالیسی کے ساتھ ساتھ معیشت کی مضبوطی پر زور دینا چاہیے۔ ہماری لیڈرشپ اور پالیسی ساز کو یہ بات باروا کر لینی چاہیے کہ خارجہ تعلقات میں دشمن یا دوست مستقل نہیں ہوتے، بلکہ صرف قومی مفادات کا تحفظ مستقل بنیادوں پر کیا جاتا ہے۔ کسی بھی شخصیت کی بجائے قومی مفادات کا تحفظ اولین ترجیح ہونا چاہیے۔ دوستوں، میں امید کرتا ہوں آج آپ کو امریکہ کی اصل حقیقت پتہ لگ گئی ہوگی، اور یہ بھی پتہ لگ گیا ہوگا کہ امریکہ ہمیں بار بار ڈو مور کا مطالبہ کیوں کرتا ہے۔ دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔